اور فرمایا جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اس بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتے ہیں. ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. جب بھی کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے درگزر کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی ہے. ساری زندگی کفار نے نبی پاک کو کتنی تکلیفیں پہنچائی. طائف کے میدان کے اندر پتھر بھی مارے, لہو لہان بھی ہوئے. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے بند بھی کر دیا, قطع تعلقی کر دی, ملنے ملانے سے بھی منع کر دیا تاکہ کھانے پینے سے بھی جو ہے وہ پریشان ہو گئے. 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر بند کر کے رکھا. نبی پاک جس جگہ کے اندر پیدا ہوئے مکے سے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا, صحابہ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ فتح عطا کی, فتح مکہ ہوا, نبی پاک نے کیا کہا تھا؟ کہا عام معافی کا اعلان ہے, لا تثریب علیکم اليوم, عام معافی کا اعلان ہے تمہارے لیے آج, میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا, میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید میں سورہ یوسف موجود ہے نا. سورہ یوسف تفصیل سے پڑھے. اللہ نے قرآن میں کہا احسن القصص, بہترین قصہ. بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا, قتل کا پروگرام بنایا. لیکن ایک بھائی نے کہا مارو نہ, کنویں میں پھینک دو. وہ قتل کرنے کے مترادف تھا, باپ کی نظروں سے دور کر دیا. ادھر یعقوب علیہ السلام پریشان, ادھر بیٹا جو ہے وہ بھائی, چھوٹا بھائی, سب سے چھوٹا بھائی, اور کنویں میں گرایا. کہاں پر منڈی میں بکتے بکاتے عزیز مصر کے خاندان کے اندر جا پہنچے. اور جب معاملہ ہوا محکمہ خوراک کے اندر وزیر بنے, اور جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے نا, انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. اب اٹھائیے قرآن مجید پڑھیے, بھائیوں کو پہچان لیا. پھر پوری پلاننگ کے تحت اپنے بھائی بنیامین کو بھی بلایا. اور جب بنیامین بھائی کو روک لیا نا, جب دوبارہ کہا نا کہ اب اپنے ابا کے پاس جاؤ اور جا کر کہو اس طرح معاملہ ہوا ہے, ہمارے بھائی بنیامین نے چوری کیا. اب ان کو ترس آ گیا. انہوں نے کہا یا ابانا, اے عزیز, وہ ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے, شیخن کبیرن, وہ تو بڑا پریشان ہے, وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے گا. تو انہوں نے جب ساری کی ساری باتیں دیکھی نا, تو پھر کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور وہاں پر بھی یہ نہیں کہا میری ساتھ اتنی زیادہ. یقین کریں قرآن مجید کے الفاظ اٹھا کر دیکھیے, صرف یہ الفاظ کے کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ انہوں نے تفصیل نہیں رکھی. اور پھر ساتھ ہی اپنے بھائیوں کو معاف کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے اور تم بھی میرے بھائی ہو. قد من اللہ علینا, اللہ نے میرے اوپر احسان کیا, اللہ نے معاف کر دیا, قمیض دے دی, جاؤ میرے ابا جان کے پاس جا کر یہ قمیض دے دینا. کیوں یہ اس طرح کی زیادتی تو نہیں ہمارے ساتھ کسی نے کی؟ اگر ہو بھی جائے تو قرآن کہتا ہے معاف کرو. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عزت دی. چلے اس سے بھی بڑھ کر آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر الزام لگ گیا, تہمت لگ گئی. تہمت لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ, حمنہ بنت جاش, حسان بنت ثابت, یہ 3 صحابی بھی ان کی منافقوں کی باتوں میں آ گئے, یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے. مصطح بن اساسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا. بعد نے لکھا ہے کہ ان کا کوئی خالہ زاد بھائی تھا, رشتہ دار تھا. آپ جانتے ہیں کہ بندے کے اپنے کے ساتھ زیادتی ہونا بندہ برداشت کر جاتا ہے, لیکن اگر بہن بیٹی کے اوپر کوئی الزام لگا دینا تو بندہ برداشت نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں تو نے میرے گھر کی طرف آنکھ بھی اٹھائے نا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. بندہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا. جب معاملہ گھر کے اندر پہنچ جائے, اور ان ظالموں نے نبی پاک کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا تھا. نبی پاک کی بیوی کے اوپر بھی الزام لگا, جو نبی پاک کی صرف زوجہ ہی نہیں تھی, حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی پیاری بیٹی بھی تھی, ام المومنین ہے. جب معاملہ آ گیا نا بیٹی پر, 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا. جب اللہ نے برات کی آیات نازل کر دی نا, پتہ چلا مصطح بھی اس کام میں شامل ہے. جس گھر میں کھاتا ہے, جس تھالی میں کھاتا ہے, اسی تھالی میں چھید کرتا ہے. یہ ہمارے الفاظ ہیں. پتہ چلا کھانا ہمارے گھر سے کھاتا ہے, ذمہ داری میرے ذمہ ہے, میں اس کو کھانا دیتا ہوں, میرے گھر کے اندر کھاتا پیتا ہے, میری ذمہ داری ہے. میری بیٹی کے اوپر بھی مصطح نے الزام لگا دیا. قرآن مجید میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے قسم اٹھا لی, اللہ کی قسم میں مصطح کو کھانا ہی نہیں دوں گا, اس کی ذمہ داری میرے ذمہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا, فرمایا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والیتامى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا. اور تم اس بات پر قسمیں اٹھاتے ہو کہ تم مہاجرین اور مسکین کو کھانا نہیں دو گے, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کہ تم کسی کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. کیا تم اٹھائیے سورہ نور 18واں پارہ, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟
حضرت ابو بکر آیت کریمہ سنی کہنے لگے بلا واللہ، کیوں نہیں اللہ، میں تو چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ قسم کا کفارہ دے دیا، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، لیکن پھر بھی قطع تعلقی کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔